تیرا گھر صدیاں گزر گئی ہیں کرتے ہوئے یہ ماتم، صدیاں گزر گئی ہیں کرتے ہوئے یہ ماتم، دیکھیں ہمارے وارث تیری خوشی کا موسم، اس طرح ہر خوشی کا مرکز یہ ان کا گھر ہو، قدموں میں ان کے نت خم، ہر ایک خوشی کا سر ہو، اپنی تو یہ دعا ہے آباد تیرا گھر ہو۔ جی تیرا بیٹا بہت اچھا ماشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا پسران حبیب حسن نقوی سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ پیش کریں۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ شہنشاہ تو اقلیم ہے ابا، حیدر ہے شہنشاہ تصویر رضا پہ کرے تسلیم ہے ابا، پیاسے ہیں مگر مالک تسلیم ہے ابا، ایک فرد کی صورت میں بھی تنظیم ہے ابا، ہاشم کے قمر شجاع ازلی ہے، یہ قوت بازو حسین ابن علی ہے،
سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں، سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں، شافع محشر علی ہے، دل میں گھبرانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن، اور جس کسی نے رتبہ آل نبی جانا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے حق کو پہچانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن، مومنوں سے قبر میں آ کے کہتے ہیں ملا، اب کوئی دم میں علی آتے ہیں گھبرانا نہیں، ایسا فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. ایام شہادت حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ فتحیت والثنا معصومین کی بارگاہ میں اور آقا امام زمانہ کی خدمت میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. میرا ارادہ تھا کہ میں امام کی سیرت کے کچھ ابعاد اور کچھ جہات آپ کے سامنے بیان کروں. ابھی بانی مجلس نے اور ہمارے محترم میزبان نے خواہش کی ہے کہ میں موت سے متعلق گفتگو کروں اور چند باتیں ضمن میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں. موت کو سمجھنا خود موقوف ہے حیات کو سمجھنے پر، اس لیے کہ موت اور حیات یہ دو مفاہیم باہم ایسے آمیختہ ہیں اور مخلوط ہیں کہ ان کا سمجھنا لازم و ملزوم ہے. خود حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ہم مسلسل روز مرہ اپنی گفتگو میں سنتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر کسی دعوت میں، کسی شادی کے موقع پر یا کسی نجی محفل میں، حتیٰ اپنے گھر میں جب کوئی بچہ یا جوان بہت زیادہ کھا رہا ہو تو عام طور پہ کوئی بڑا بزرگ اسے نصیحت کرتا ہے، میاں کم کھاؤ، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو. ایک اچھی نصیحت ہے. عام طور پر یہ ہم خود بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی ہمیں کوئی دوسرا کہتا ہے. لیکن جس بچے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو، یعنی کھانے کو اپنا مقصد حیات قرار نہ دو، تو اگر پلٹ کر وہی بچہ اس بڑے سے پوچھے کہ بتائیں اگر میں کھانے کے لیے نہ جیوں تو پھر کس کے لیے جیوں، تو شاید پھر جلدی ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. اسی کے بظاہر یہ سادہ سا سوال، لیکن اس کا جواب بہت پیچیدہ ہے، مشکل ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور محققین نے اس موضوع پر لکھا ہے. اگر ہم معاصر اس زمانے کی بات کریں تو ایسا فرد کہ جو بہت معروف ہے، ہارٹنگٹن، امریکہ کا مایاناز فلسفی، جس نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا ہے، نظم نوین جہانی. وہ کہا کہ پچھلی صدی جو گزر گئی یہ صدی انگریزوں کی تھی، اور حالیہ صدی جو چل رہی ہے یہ صدی امریکہ کی ہے، اور آنے والی صدی، آنے والے 100 سال یہ اسلام کے. یہ ہارٹنگٹن نے کہا. اور اس کے بعد کہا کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اقوام عالم کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں رہے اور وہ دنیا پر حکومت کرے، تو اسے ان خطوط پر کام کرنا پڑے گا اور ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ پہلی مرتبہ جو بات کی ہے کلیش آف سیولائزیشن اور تہذیبوں کا تصادم اور نیو ورلڈ آرڈر، نظم نوین جہانی، یہ اس امریکن فلسفی ہارٹنگٹن نے بات کی. البتہ انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی اور 48 برس کی عمر میں ہارٹنگٹن کی وفات ہوئی. ہارٹنگٹن نے اپنی زندگی میں 2 سے 3 کتابیں لکھی ہیں جنہیں شہرت ملی، اور سب سے زیادہ جس کتاب کو پذیرائی ملی ہے عالمی سطح پر، دنیا کے علمی افق پر، وہ ان کی مشہور اور معروف کتاب ہے دا میننگز آف لائف، مفہوم زندگی. تو یہ 850 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب. اور اپنی کتاب کے شروع میں انہوں نے ایک ادعا کیا، کہا کہ اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور پھر زندگی کے مفہوم کو کھولنے کے لیے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلسفیوں کے نظریات کو، افکار کو بیان کرنا شروع کیا. سر فرانسس جنگہزبن نے یہ کہا، سر ولیم جینز نے یہ کہا، ہیگل نے یہ کہا، کانٹ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے. اور پھر وہ ان کے نظریات کے اندر سے جو کمزور پہلو تھے ان پر تبصرہ کر کے یہاں اس سے غلطی سرزد ہوئی اور زندگی کی حقیقت اور زندگی کے مفہوم کو
بتانے میں، سمجھانے میں ان سے یہ خطا سرزد ہوئی، پھر کوشش کی اور پورا زور علمی صرف کیا کہ خود وہ بیان کریں کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی ماہیت کیا ہے. لیکن تمام زور صرف کرنے کے باوجود جب خود انسان، میں نے اس کتاب کا فارسی ترجمہ دیکھا تھا، جب انسان خود پڑھتے پڑھتے اس کتاب کے آخری مرحلے تک پہنچتا ہے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ ہارٹنگٹن، امریکہ کا مایہ ناز فلسفی، کہ جنہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا دنیا کو، خود اس کتاب کے آخر میں جو دنیا کو زندگی کی حقیقت بتانے چلے تھے، حیران، پریشان، سرگردان، الجھے ہوئے، بغیر کسی نتیجے کے اپنی گفتگو کو انہوں نے ختم کیا، تمام کیا. اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، حیطہ اطراء کے بشر سے خارج ہے، ماوراء ہے، کہ وہ انسان سے متعلق، انسان کی زندگی سے متعلق، اس کے آغاز سے متعلق، اس کے انجام سے متعلق ایک حتمی اور فیصلہ کن بات کر سکے. چونکہ انسان اس تاریخ کا، اس کرۂ ارض کا وہ عجوبہ ہے، وہ محیر العقول ذات ہے کہ جسے صرف اس کا خلق کرنے والا جانتا ہے کہ انسان کیا ہے. یا پھر وہ ائمہ دین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب کے سب مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، کہ خود امیر المومنین نے انسان سے متعلق جو اشعار کے ان میں سے ایک مشہور اور معروف شعر یہ ہے کہ اتسأم انک جرم صغیر، انسان کیا تو خود کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے، وفی کنتول عالم الاکبرو، در حالی کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک عالم اکبر کو، بڑی کائنات کو سمو دیا. سو یہ انسان اس کائنات کا عجوبہ ہے، محیر العقول ذات ہے. موت کو سمجھنے کے لیے پہلے خود انسان کو سمجھنا ہوگا، انسان کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، اس کے ابعاد و جہات کو، اس کی مختلف ڈائمنشنز کو، اس کی مختلف جہتوں کو، پہلوؤں کو درک کرنا، اس کے آغاز کو سمجھا جائے تاکہ انسان کے انجام کو سمجھا جا سکے. انسان کہاں سے بنا ہے، کیسے معرض وجود میں آیا، کس طرح سے پروردگار نے، دیکھیے یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے تخلیق انسان اور انسان کا نقطہ آغاز کے پروردگار نے ان مراحل کو بہت تفصیل سے قرآن مجید میں جزیات بیان نہیں ہوئی ہیں، قرآن مجید میں زیادہ واقعات بھی نہیں ہیں، قرآن نے اصول بیان کیے، قوانین بیان کیے، اس سے ماوراء بالاتر قرآن مجید نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے پھر قوانین استنباط ہوتے ہیں، استخراج ہوتے ہیں. لیکن چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیے، تکرار سے بیان کیا. ان چنیدہ اور شمردہ موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع خود انسان، اس کی زندگی، اس کی حیات، اس کا آغاز، اس کا انجام، اس کی خود موت کے مراحل اور زندگی کے مراحل، ایک ایک کر کے قرآن نے پوری تفصیل کے ساتھ، جہاں تک کہ موت کے باقی جو مترادفات ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کی ان سے ہٹ کے خود لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ میں سے خود ایک لفظ موت ہے. حتیٰ عجیب یہ ہے کہ لفظ حیات بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. اسی طرح سے لفظ وفات کو آپ دیکھ لیجئے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا. البتہ لفظ فوت جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اکثر کہ کہاں جا رہے ہیں کہ فلاں دوست کسی عزیز وہ فوت کر گئے، نہ، قرآن مجید نے موت کے لیے ایک مرتبہ بھی لفظ فوت استعمال نہیں کیا. اور نہ معصومین علیہ السلام نے، آپ نے دیکھیں ہمارے پاس احادیث کے کتنے بڑے بڑے ذخیرے ہیں. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. خوب، یہ موضوع کا انتخاب میں نے نہیں کیا، میزبان کی خواہش پہ انہوں نے بھی بتایا، تو یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بعد پھر صلوات کی آواز اگر تھوڑی کم ہو جائے تو جائے تعجب نہیں ہے. تو ایک صلوات ایسے بھیجیے کہ جیسے صلوات بھیجنے کا یا رسول اللہ. اللہ صلی محمد. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جن کا استعمال بہرحال غلط ہے، اور ان الفاظ میں سے ایک لفظ جو ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں وہ لفظ فوت ہے. جیسے آپ کہاں جا رہے ہیں، فوتگی پہ جا رہے ہیں، فلاں فوت کر گیا. عجیب یہ کہ قرآن مجید کی 6236 آیتیں
ان میں موت کا ذکر اور موت کے مترادفات کا اگر ہم ذکر دیکھیں تو 500 سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ نے قرآن میں موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں کیا۔ بحار الانوار یہ احادیث کا مجموعہ 110 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں کئی ہزار مرتبہ موت کا ذکر ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی موت کے لیے متعلق بات کی ہے لفظ وفات استعمال کیے۔ فوت الگ ہے، وفات الگ ہے۔ وفات مادہ وفا سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے عکس بالتمام۔ یہ جو ہم لفظ وفا استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ وفات وفا سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے پورے کا پورا کسی شے کو اپنی تحویل میں لے لینا۔ فوت کا مطلب ہے عدم، نیستی، مٹ جانا، نابود ہو جانا، ختم ہو جانا، برباد ہو جانا۔ انسان فوت نہیں کرتا ہے، انسان وفات کرتا ہے، یعنی عکس بالتمام پورے کا پورا انسان کو تحویل میں لے لیا جاتا ہے، اسی کیفیت میں تحویل میں لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اہم ہے، اگر انسان فوت کرتا تو یہ آسان بات تھی، مشکل یہ پریشانی یہ کہ ہم سب وفات کریں گے۔ وفات یعنی ہم جس کیفیت میں ہمیں اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا، اسی کیفیت میں معشور کیا جائے گا۔ مثلا کیوں اتنی تاکید ہے علم کے حصول پر، معرفت کے حصول پر، کہ اعمال کے حصول پر؟ جیسی زندگی گزاریں، جب مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، اٹھنا ہے، تو پھر عمل کے اوپر، علم کے اوپر، معرفت کے اوپر اور ان تمام مراحل کے اوپر اتنی تاکید کیوں ہے، اتنا اصرار کیوں ہے؟ مشکل یہ مسئلہ یہ کہ انسان جس کیفیت میں مرے گا بالکل اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ عالم مرے گا تو عالم اٹھایا جائے گا، جاہل مرے گا تو جاہل اٹھایا جائے گا۔ یہ وفا کا مطلب ہے، یہ وفات کا مطلب ہے، عکس بالتمام اسی کیفیت میں، جس سوچ کے ساتھ، جس ذہنیت کے ساتھ، جو سوچتے ہوئے انسان دنیا سے اٹھے گا وہی سوچتے ہوئے اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہی معاد ہے، یہی مبدا کا تصور ہے۔ اصحاب کرام جو کہ پیغمبر کرام اسلام کے صحابہ کی ذہنی سطح اس درجے پر نہیں تھی۔ ظاہر ہے یہ اسلام آباد شہر، مثلا یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس شہر میں یونیورسٹیاں بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں۔ اگر آپ آج کے اسلام آباد کا 1400 سال پہلے کے شہر مکہ سے تقابل کریں یا مدینہ سے تقابل کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کا متمدن، مہذب، مثقف معاشرہ یہ کس سطح پہ ہے، اور جس عصر میں ختمی مرتبات کو پروردگار نے رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور حجاز میں اور اس خطے میں بھیجا ہے، ان کی ذہنی سطح۔ اور ایسا نہیں کہ ختمی مرتبات کے سامنے بچے تھے، جوان تھے، نہ، ختمی مرتبات کے جو مخاطبین تھے بوڑھے تھے، بزرگ تھے۔ ایک جوان کو بات سمجھانا آسان ہے، بچے کو بات سمجھانا آسان ہے، ایک بڑے شخص کو، بڑی عمر کے شخص کو اس کے ذہن میں بات پہنچانا، اس کو قائل کرنا، اسے مائل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ خود خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حتیٰ اس سے پہلے خود رہبر کبیر، رہبر شہید سید علی خامنہئی، جب ہم لوگ ایک مرتبہ پاکستان آ رہے تھے تبلیغ کے حوالے سے، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، تو رہبر شہید کی ایک تقریر تھی، خطاب تھا، انہوں نے جو کہا، چند نصیحتیں کی، 15-20 باتیں کی انہوں نے۔ ان میں سے ایک بات یہ کی کہ آپ گاؤں کے بجائے شہر کو اہمیت دیجیے۔ اگر ایک طرف شہر ہے، ایک طرف دیہات ہے، تو آپ دیہات کی بجائے شہر کا انتخاب کیجیے۔ کیوں؟ حتیٰ آپ دیکھ لیجیے، مثلا اگر یہ باب العلم یہاں پر اگر نماز کا وقت ہے اور ایک ہی وقت میں 2 عالم موجود ہیں، اب دونوں متقی ہیں، دونوں زاہد ہیں، دونوں نیک ہیں، دونوں علم میں بھی برابر ہیں، تو آپ ان دونوں سید بھی ہیں، تو آپ ان 2 میں سے کس کی اقتداء کریں گے؟ فقہ میں اگر یہ دیکھا جائے کہ علم میں بھی برابر ہیں، تقوی میں برابر ہیں، سیادت میں بھی برابر ہیں، ہر چیز میں مساوی ہیں، برابر ہیں، ایک وقت میں 2 عالم ہیں، تو آپ کس کی اقتداء کریں گے؟ دین کیا کہتا ہے؟ یہاں دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو ان دونوں میں سے شہری کون ہے اور دیہاتی کون ہے۔ جو شہری ہے اس کی اقتداء کی جائے گی، دیہاتی کی اقتداء نہیں کی جائے گی۔ اور اگر دونوں شہری ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ شہر میں زیادہ وقت کس نے گزارا ہے، شہر کی طرف پہلے کس نے ہجرت کی ہے۔ اس لیے کہ شہر میں رہنے والا فرد نسبتاً باہوش ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ حالات کے اوپر اس کی گہری نگاہ ہوتی ہے۔ دیہات، ظاہر ہے اگر دیہات ایک مختصر آبادی ہوتی ہے، اگر آپ میں سے کوئی دیہات میں رہو، میں خود ایک دیہاتی فرد ہوں، تو جو دیہات میں مثلاً 100 گھر ہیں، 200 گھر ہیں، 500 گھر ہیں، تو 10-20 سال پہلے، 30-40 سال پہلے جس دکان سے وہ سودا سلف خریدتا ہے، 30-40 سال گزرنے کے بعد بھی وہیں سے وہ سودا سلف خرید رہا ہے۔ اسی ترتیب سے وہی ہمسائے ہیں، ایک تو بات پہنچے گی نہیں، اور اگر بات پہنچ جائے تو وہاں سے پھر جلدی جلدی باہر۔ حتیٰ عجیب حدیث ہے، یہ اردو زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، جواد محدثی جو نامور علماء میں سے ہیں اور بڑے دانشور ہیں، بڑی شخصیت ہیں، 200-300 کتابیں لکھی ہیں مختلف موضوعات پر، ان میں سے ایک کتاب جو اردو میں ترجمہ ہوئی اس کا نام ہے گوہر پارے،
اور اس کتاب میں انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی احادیث بیان کی ہیں شہر اور دیہات کے حوالے سے. تو یہ حدیث بھی پیغمبر اسلام سے ہے کہ دیہات میں رہنے والا عالم ایسے ہے جیسے کتوں کے درمیان مردار. یہ عجیب حدیث ہے کیونکہ بہت مشکل زندگی ہے دیہات کی. ان کی ذہنی سطح اس پر اثر انداز ہونا، ان کو قائل کرنا، ان کو مائل کرنا، ان کو سمجھانا اور ان کی بھیجے میں اپنی بات کو اتارنا ایک پیچیدہ کام ہے، ایک مشکل کام ہے. آخر کیوں پروردگار نے انبیاء سے بکریاں چروائی ہیں؟ کس وجہ سے بکریاں چروائی ہیں؟ حتیٰ ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل پروردگار نے آپ سے مسلسل کئی سال تک بکریاں چروائیں، اور بھی بہت سارے انبیاء سے بکریاں چروائی گئی. یہ کیوں چروائی گئی؟ کوئی اور بھی شعبہ اختیار کیا جا سکتا تھا. مثلا پیغمبر اسلام نے تجارت بھی کی تو شروع سے تجارت کرتے. بکریاں کیوں چروائی گئی ہیں آپ سے؟ مشق کے طور پر، تمرین کے طور پر. اس لیے کہ اگر میں خود چونکہ کسان ہوں، میں ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں. آپ میں سے بھی جنہوں نے اگر غلہ بانی کی ہو یا کسی نے جانور پالے ہوں، بھینسیں ہیں، گائے ہے، باقی تمام جانوروں میں سے آپ گائے اگر رکھیں، 20 گائے رکھیں، 100 گائے رکھیں، ان کو سنبھالنا مشکل نہیں ہے. آپ انہیں چارہ ڈالیں، وہ جہاں پہ آپ ان کو چارہ رکھیں گے، پانی رکھیں گے، وہیں پر وہ کھاتی رہیں گی. بھینسیں ہیں، باقی جانور ہیں. لیکن دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک بکریوں کو چرانا ہے. اس لیے کہ بہترین غلہ ہے، گھاس ہے، سرسبز و شاداب ہے. آپ وہاں پہ ان کو چھوڑیں گے اور اگلے ہی لمحے دوسری خشک جگہ پر چل پڑیں گے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی معیار نہیں ہے ان کا. ایک جگہ آپ روکیں گے، بھاگ کے دوسری جگہ وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد یہ مشکل کام ہوتا ہے. بکریاں کیوں چروائے گی؟ اس لیے کہ جس قوم کے ساتھ اب ان کا پالا پڑنا ہے، ایسے گوار، ایسے جاہل، اس طرح سے ان کے اندر جو توحش ہے، درندگی ہے، اور ان کے اندر جو جنونیت ہے، تو اب ان کو ڈیل کرنے کے لیے، اب ان کو سمجھانے کے لیے پھر پہلے سے، تاکہ خود عادت ہو جائے کہ کس طرح سے. اب ایسا نہ ہو کہ بہت انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے مسلسل. ایک ایسے افراد، حتیٰ دیکھیں آپ قرآن مجید، یعنی ایک بعض لوگ کہ جو مسلمان بھی ہو گئے اور پھر پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ بہت قریب بھی ہوئے، لیکن ساری زندگی صرف کرنے کے باوجود وہ سورہ بقرہ حفظ نہیں کر سکے. ظاہر ہے کہ اب وہ سطح پہ ہے، ذہن اس سطح پہ ہے کہ اب ان کے بھیجوں میں چیزوں کا اترنا، مفاہیم کا اترنا. یعنی پیغمبر گرامی اسلام اتنی طویل گفتگو کرتے تھے، جیسے ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے، ابو جناب صحیح بخاری میں امام مسلم بیان کیا، مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم بیان کیا، اور امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کیا کہ ابو ہریرہ نے نقل کیا کہ ختمی مرتبت نے صلی بنا رسول اللہ الفجر، رسول اسلام نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور ثم صعد المنبر، ممبر پر چلے گئے، فخطبنا، خطبہ دیا. یعنی فجر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لے کے گئے، خطبہ دیا. کتنی دیر خطبہ دیا؟ حتیٰ حناف ظہر، نماز فجر سے شروع کیا، اور ناشتہ کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام گھروں میں نہیں گئے. اور اب پیغمبر کی گفتگو سننا، یہ صحیح بخاری ہے. اور پیغمبر نے تقریر کی، خطاب کیا، اور کتنی دیر خطاب کیا؟ حتیٰ حناف ظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. نزل فصلی، پیغمبر گرامی اسلام نیچے آئے، نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد ایسا نہیں کہ چلیں اب لنچ کر لیجئے، اب دن کا کھانا کھا لیجئے، بھوک لگی ہوگی، ناشتہ بھی نہیں کیا، نہ. ثم صعد المنبر، دوبارہ ممبر پر چلے گئے، فخطبنا، پھر خطبہ دیا، تقریر کی، دیر تک تقریر کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، حقائق بیان کرتے رہے. اور یہاں تک کہ جب دوبارہ گئے، فاخبرنا بما کان وما یکون الی یوم القیامہ، ختمی مرتبہ ہمیں غیب کی خبریں دیتے چلے گئے، ہمیں ماضی سے متعلق بتاتے چلے گئے، ہمیں قیامت سے پہلے، قیامت کے بعد تک کے حالات بتاتے چلے گئے. اتنے طویل، یعنی کئی گھنٹوں پر، آدھا دن یا اس سے بھی زیادہ ختمی مرتبت نے اتنے گھنٹے جو گفتگو کی ہے. لیکن سننے والوں کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے. جب اٹھ کے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی پیغمبر گرامی اسلام کیا کہہ رہے تھے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے ان تک بات پہنچانا. اور دوسری جانب ایک تو یہ کہ شہر دیہات کی نسبت شہر کو ترجیح دی جائے، اور دوسری بات جو رہبر شہید نے اس وقت کہی تھی ہم سے کہ آپ بوڑھے کی نسبت جوان کو مقدم رکھیں. اس لیے کہ ایک بوڑھا شخص ہے، پہلی بات وہ جلدی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، مانے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا. پہلی بات وہ یہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور اگر اس کے ذہن تک آپ کی بات چلی جائے تب بھی کتنی دیر تک وہ آپ کے پیغام کا حامل بن کر رہے گا؟ مثلا 5 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال. زیادہ ایک بوڑھا شخص اور کتنا جی لے گا؟ تو آپ کی بات زیادہ ٹریول نہیں کر پائے گی، زیادہ سفر نہیں کر پائے گی. جس طرح سے شہر اور دیہات کی مثال کہ دیہات میں کسی دیہاتی کے ذہن تک اگر آپ کی بات پہنچتی ہے تو وہ زیادہ دور تک نہیں جائے گی، مثلا وہی اسی دیہات کے اندر گم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور دوسری چیز کہ جوان، ایک بوڑھا شخص اگر پہلی بات آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا، کر بھی لے تو پھر کتنی دیر تک آپ کے پیغام کو لے کے آگے بڑھے گا. لیکن اس کے برخلاف اگر ایک جوان ہے
تو وہ جلدی بات کو قبول کرتا ہے. یہاں پر رہبر شہید نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. دیکھیں جناب یعقوب نبی ہیں, ان کا بیٹا جناب یوسف یہ بھی نبی ہیں, دونوں نبی ہیں, دونوں معصوم ہیں. لیکن جب جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا اور بعد میں ایک مرحلہ آیا اور جناب یوسف کو مصر کی حکومت ملی اور یہ سارے بھائی ان کے پاس جب معذرت کے لیے گئے, معافی طلب کی, تو جناب یوسف نے کیا کہا کہ میں تمہیں ابھی معاف کرتا ہوں, ابھی معاف کرتا ہوں. لیکن جب یہی برادران یوسف اپنے باپ یعقوب کے پاس گئے اور ان سے معافی طلب کی تو جناب یعقوب نے کیا کہا کہ میں سوچوں گا, دیکھوں گا, ایک ہفتے کے بعد آنا میرے پاس, کچھ دن گزرنے کے بعد میرے پاس آنا, پھر میں دیکھوں گا میں تمہیں معاف کروں یا نہ کروں. اور پھر شرائط بھی عائد کی. تو جب دونوں نبی ہیں, دونوں معصوم ہیں, تو دونوں کے عمل میں اختلاف کیوں ہے؟ بیٹا نبی ہے یوسف, کہا میں تمہیں ابھی معاف کرتا ہوں, لیکن جناب یعقوب نے کہا کہ میں سوچوں گا, ایک ہفتے بعد آنا, پھر میں دیکھوں گا. اور پھر شرائط بھی عائد کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ دونوں نبی ہیں, دونوں معصوم ہیں, لیکن بوڑھے انسان کا دل نسبتاً تھوڑا سخت ہوتا ہے, جوان کا دل نرم ہوتا ہے, تو وہ جلدی اثر کو قبول کرتا ہے, جلدی بات کو قبول کرتا ہے. سو اس عنوان سے آپ دیکھیے کہ وجود مبارک ختمی مرتبت آپ کے احاد میں اب مشکل ترین. دیکھیے میں نے ہارٹنگٹن کی مثال دی ہے جس نے سارا زور علمی صرف کیا ہے, 850 صفحات لکھے یہ کتاب دا میننگز آف لائف, اسے بڑی پذیرائی بھی ملی ہے. لیکن خود جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اور اس کتاب کے اختتام پہ پہنچیں گے تو آپ اس نتیجے پہنچیں گے کہ خود ہارٹنگٹن حیران پریشان سرگردان کسی واضح نتیجے تک نہ پہنچ سکا, نہ اپنے پڑھنے والے کو پہنچا سکا. سو ختمی مرتبہ عالی ترین حقائق کو, موت اور حیات کو کیسے سمجھائیں ایسے افراد کو کہ جن کی ذہنی سطح, دیکھیں آج اسلام آباد میں نے جو مثال دی ہے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, آپ اس عرب معاشرے میں چلے جائیں کس سطح پہ کھڑا ہے. وہ زندہ درگور کرنے والے اپنے بچیوں کو, واشی درندے, ان کو تہذیب اور ایک متمدن اور مہذب بنانا ایک مشکل مرحلہ تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ مولا متقیان اور پیغمبر گرامی اسلام کے کلام میں ایک واضح فرق. امام علی علیہ السلام کا کلام بہت مشکل ہے. آپ نہج البلاغہ اٹھائیے, آپ کو زیادہ دیر نہیں پڑھ پائیں گے, 1-2 صفحے پڑھیں گے پھر آپ تھکنا شروع ہو جائیں گے, چونکہ پیچیدہ ہے, مشکل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نہج الفصاحہ اٹھائیں, پیغمبر گرامی اسلام کی احادیث کا, ارشادات کا اگر مجموعہ اٹھائیں تو آپ کو اتنی دقت پیش نہیں آئے گی, سہل ہیں, آسان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا متقیان کے ہاں مثالیں بہت کم ہیں اور دقیق گفتگو کی حضرت کے جو خطابات ہیں, اور پیغمبر گرامی اسلام کے ہاں مثالیں بہت زیادہ ہیں, سہل آسان گفتگو ہے. اس لیے کہ ختمی مرتبات نے کام کا آغاز کیا تھا اور اس مرحلے میں اب لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے پھر پیغمبر گرامی اسلام ان معقولات کو ان کے لیے مانوس بنانے کے لیے پھر ظاہری چیزوں کا, مشاہدات کا, ان چیزوں کا سہارا لے کر ان کو وسیلہ بنا کر ان کی مثال دے کر ان کے ذہنوں سے قریب کرتے تھے. اب موت جیسا اہم ترین پیچیدہ ترین موضوع جب پیغمبر اسلام نے صحابہ کو سمجھانا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فوت اور وفات کا فرق اس کو ہم محسوس کریں کہ ختمی مرتبہ اب صحابہ کو سمجھانا ہے کہ وفات کیا ہے, موت کیا ہے. تو ایک جنگ سے پلٹتے ہوئے آپ قبرستان رک کے اہل قبور سے گفتگو کر رہے تھے اور وہاں پر کچھ دیر رکے اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے ایک مردے کو زندہ کیا. اسے اہل تسنن, اہل تشیع کے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا. جیسی وہ مردہ زندہ ہوا تو وہ اپنے اطراف ادھر ادھر دیکھنا شروع ہوا اور کہا, عربی زبان میں کہنے لگ گیا, میری رسی کہاں ہے, میری رسی کہاں ہے. ڈھونڈتا رہا, کچھ دیر تتبع تفحص کرتا رہا اور کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس کو رسی نہ ملی, ختمی مرتبات نے پھر دوبارہ سے اس کو اس کی پچھلی حالت کی طرف لوٹایا, وہ قبر میں چلا گیا. اب صحابہ کرام سراپا سوال, حیران پریشان سرگردان, یا رسول اللہ یہ کیا معاجرہ تھا کہ آپ نے مردے کو زندہ کیا اور جب وہ زندہ ہوا اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی, برابر رسی تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے اسے اس کی سابقہ حالت کی طرف پلٹا دیا. تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جب اس کی موت آئی تھی, جب یہ مرا تھا تو اسی کیفیت میں اس کی موت آئی تھی کہ یہ اپنے کسی جانور کی رسی تلاش کر رہا تھا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. رسی تلاش کر رہا تھا اور جب اس کو میں نے دوبارہ اٹھایا تو میں یہ دکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ انسان کو جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. آخر کیا وجہ ہے کہ موت سے پہلے تاکید ہے کہ آپ کو تلقین, ساری زندگی آپ ائمہ کے نام خود بچوں کو یاد کراتے ہیں, خود مسلسل شب و روز معصومین کے نام لیتے ہیں, لیکن موت سے پہلے کیوں آپ کو بار بار آپ کے سرانے بیٹھ کر 3 مقام پر تلقین پڑھنا مستحب ہے. ایک جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے, دوسرا جب اس کی روح نکل جاتی ہے قبر میں اتارتے ہیں اور اس کے کندھے پکڑ کر اسما افہم یا فلان ابن فلان, سنو سمجھو اے فلاں کے بیٹے فلاں, هل انت علی العهد الذی فارقتنا, وہ ساری تلقین جو آپ پڑھتے ہیں. اور پھر جب سارے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں اب تاکید ہے کہ تیسری مرتبہ اس کی قبر کے سرانے بیٹھ کر پڑھیں. کیوں؟
راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، خود یہ ان کے اسباب میں سے ایک یہ سبب ہے. سو اس چیز کو درک کرنا ہے. ختمی مرتبہ نے یہ سمجھایا کہ جس حالت میں انسان کی موت ہوگی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اب انسان کی جو موت ہونے والی ہے اس لیے اس کو معصومین کے نام یاد کروائے جا رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہی نام پوچھے جائیں گے. تو یہی نہیں ناموں پر تمہاری نجات کا دار و مدار ہے، اس لیے اچھی طرح سے یاد کر لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، اپنے وجود میں اتار لو. جس حالت میں جو انسان جاہل مرے گا قیامت کے دن بھی جاہل اٹھے گا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہم جاہل اٹھا لیا جائے، جس حالت میں ہم مرے ہیں اسی حالت میں اٹھایا جائے، جاہل مرے ہیں جاہل اٹھایا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے، فرض کیجیے ہم سب نے جنت میں جانا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے ہم میں سے کچھ جاہل ہوں کچھ عالم ہوں؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمارے عمل اور ہمارے علم کو دیکھ کر ہمارے درجے کا تعین کیا جائے گا. جس شخص کی موت جس سطح پہ آئے گی اسی سطح سے اس کے درجے کا تعین ہوگا. عین ممکن ہے ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں اور انشاءاللہ کے سب جنت میں جائیں گے. کسی بھی مومن کو جہنم میں عمر قید نہیں دی جائے گی. یہ میں حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کوئی بھی مومن خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر پہلے مرحلے میں تو خود دنیا میں اس کی کوتاہیاں، اگر وہ توبہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو دنیا میں اس کے عمل کی سزا دی جائے گی. کبھی بھوک میں رکھ کر، کبھی پیاس میں رکھ کر، کبھی بیمار کر کے، کبھی کسی پریشانی میں ڈال کر، کسی عزیز کی موت دے کر، ایسے صدمے سے گزار کر، تکالیف سے گزار کر، دیر تک بستر بیماری پر گزار کر، تاکہ اس کے گناہ جھڑ جائیں، ختم ہو جائیں. لیکن اگر کوئی اتنا گنہگار ہے اور توبۃ النصوح کے مرحلے میں ناکام ہو گیا تو پھر اس کو قبر میں ان مراحل سے گزارا جائے گا. قبر سے مراد یہ نہیں ہے جسے ہم مثلا یہ مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، اسے ہم لحد کہتے ہیں. قبر الگ ہے، لحد الگ ہے. مرنے کے بعد انسان کا جسم لحد میں جاتا ہے، روح قبر میں جاتی ہے. یہ لحد مکان ہے، قبر مقام ہے. روح انسان کی یہاں قبر میں منتقل کی جاتی ہے. سو پھر قبر میں رکھ کر مومن کی روح کو ان مراحل سے گزارا جاتا ہے. اور اگر وہاں پر بھی جیسے فشار قبر ہے، اب فشار قبر وقت نہیں کہ میں اسے بیان کروں کہ فشار قبر سے مراد کیا اور معصومین نے کس طرح سے ان حقائق کو بیان کیا اور ان مراحل کو، ان منازل کو بیان کیا. اگر وہاں پر بھی اس کی تطہیر نہیں ہوتی ہے اور وہاں پر بھی اس کے گناہوں کی کما حق کو وہ طہارت کے مرحلے پر نہیں آتا، اس قابل نہیں ہوتا کہ اب ڈائریکٹ جنت میں جا سکے، تو پھر اس کو میدان معاشر کی مشکلات سے گزارا جائے گا. اور اگر وہاں بھی کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو باقی ہیں تو اب اسے کچھ دن جہنم میں رکھا جائے گا. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. لیکن کوئی بھی مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. ہم فیہا خالدون کا مصداق نہیں بنے گا. ہم فیہا خالدون صرف اور صرف دشمن علی کے لیے، اہل بیت کے دشمن کے لیے. اسی طرح سے ہر مومن جنتی ہے اور پروردگار توفیق دے کہ پہلے ہی مرحلے میں ہم جنت میں جاؤ، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی پروردگار کسی ایسے دوسرے مرحلے میں نہ گزارے. لیکن فرض کیجئے کہ ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں تو یہ طے نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک جگہ پر رہیں. نہ، ہم سب اگر جنت میں ایک ہی جگہ پر ہمیں رکھ دیا جائے تو یہ خلاف عدل پروردگار ہے. نہ، انسان کے جنت میں درجے کا تعین اس کے عمل کی بنیاد پر ہوگا، اس کے علم کی بنیاد پر ہوگا، اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوگا. جناب ابو ذر بھی جنت میں جائیں گے، جناب سلمان بھی جنت میں جائیں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ دونوں جنت میں کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں. یہ عدل الہی کے خلاف ہے. اس لیے کہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی درجے پہ رکھا جائے. یہ جو آپ ابھی مجلس کے بعد بھی دعا کی جائے گی کہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ درجے الگ ہیں اور جنت میں درجات ہیں. جنت ایک ذی مراتب حقیقت ہے. جنت ایک پارک نہیں ہے، شادی حال نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ بھی چلے جائیے، آپ بھی چلے جائیے، آپ بھی چلے جائیے. وہاں کھانا چل رہا ہے، کہیں ہو رہے ہیں، کہیں پھل ہیں اور کہیں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ یہ منگوا لیجیے. نہ، جنت کے درجات ہیں، مراحل ہیں اور پھر اس میں اور بہت دقتیں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، لیکن اب ان کے بیان کا وقت نہیں ہے. سو انسان فوت نہیں کرتا ہے، وفات کرتا ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں اپنے عزیز صحابی جن کا نام ہے حارث سے حمدان، لیکن پیار سے آپ ان کو ہار حمدان کہتے تھے. فرماتے تھے یا ہار حمدان موتو قبل ان تموتو، اے ہار حمدان مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یہ کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ جناب اسرائیل آئیں آپ کی روح قبض کریں اس سے پہلے آپ خودکشی کر لیجئے، خود کو مثلا زہر کھا لیجئے، کوئی ایسا کام کریں کہ آپ زندگی سے محروم ہو جائیں؟ نہ، کلام الامام امام الکلام. اور عجیب یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا یا ہار حمدان موتو قبل ان تموتو، اور دوسری مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا کہ یا ہار حمدان من یمت جرانی، اے حارث حمدان جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت ضرور کرے گا.
یہ کیا فرما رہے امیر المومنین؟ موت ہم سمجھتے ہیں کہ موت دفعتاً آتی ہے، جیسے مثلا کہیں پر کوئی ابھی جیسے ہمارے پاس یہ ڈیزل بٹیرا ہے، اٹھایا اچانک جیسی ٹن گھنٹی کی آواز آئی، ہم نے پڑھا دیکھا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کی وفات ہوئی، کیا ہوا ہے؟ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھے، کچھ دن کل مجھے ملے تھے اور بالکل صحیح لگ رہے تھے، کیا ہوا کہ اچانک وہ وفات ہو گئی ہے؟ یہ بھلا کیا عمر ہے؟ 30 سال، 40 سال، 35 سال، 50 سال، تو اچانک موت ہو گئی ہے، تعزیت کے لیے جائیں، کیا ہوا مرحوم اچانک چلے گئے؟ نہیں بھائی، مرحوم اچانک نہیں گئے، ان کو مرتے مرتے 40 سال لگ گئے، ان کو مرتے مرتے 50 سال لگ گئے۔ موت دفعتاً نہیں آتی ہے، موت تدریجاً آتی ہے، انسان مسلسل مر رہا ہے۔ یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس حقیقت کو بہت کھول کر کئی مرتبہ مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ موت تدریجی ہے، جیسے فانی بدایونی کہتے ہیں کہ ہر نفس یعنی سانس، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے، میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ ہر سانس جو چلی گئی ہے تو وہ ہماری موت ہو گئی ہے، موت تدریجاً ہے۔ جس طرح سے ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا کہ گام زن ہوں کہ واہ یعنی کھل جائے، باب لحد، گام زن یہ فارسی سے میں گام زدن یعنی قدم مارنا، جیسے آپ کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ ہاتھ سے دیتے ہیں، تو اس میں ہمارے عزیز نے تشبیہ دی، کہا گام زن ہوں، گام زن یعنی پاؤں مار رہا ہوں، انسان جب چلتا ہے تو پاؤں زمین پر مارے، گام زن ہوں کہ واہ ہو باب لحد، دستکیں دے رہا ہوں پاؤں سے۔ سو موت، پہلی بات ہے کہ موت فوت نہیں ہے، موت وفات ہے، جیسے مرحوم اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام نے اس حقیقت کو بیان کیا، فرمایا کہ خلقتم للبقاء لا للفنا، اے انسان تجھے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، تجھے فنا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اللہ میں اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے اس جہت میں اور اس زاویہ دید سے، اللہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، لیکن انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں لیکن ہم ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات اہم ہے۔ یہ جو زندگی کے لمحات ہیں، یہ جو دورانیہ ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کی اہمیت جہاں سے ہے کہ ان لمحوں سے صدیوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ بھی میری تعبیر کی کوتاہی ہے، ورنہ کوئی تقابل نہیں ہے۔ یہاں کا ایک ایک لمحہ ہماری تقدیر کا خود تعین کرے گا۔ انسان سالک بھی خود ہے، مسلک بھی خود ہے، سلوک بھی خود ہے، جادہ بھی خود ہے، راہی بھی خود ہے، منزل بھی خود ہے، اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، خود ہی بن رہا ہے، خود ہی بنا رہا ہے، اور خود قیامت کے دن یہ جو پروردگار نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور جس طرح سے جتنی بھی آپ دیکھیں کہ 70 سے زیادہ مرتبہ پروردگار نے قرآن مجید میں خلقت انسان سے متعلق صورت اور تصویر کی بات کی ہے، مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر۔ کیوں فرمایا ہے؟ وہ اللہ مصور ہے۔ جب اللہ کہہ رہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، تو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، جیسے ایک شاعر اپنے ایک تخیل کو بیان کرنے کے لیے پھر مترادفات کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا مطلب، اس کا مافِ ضمیر اچھی طرح سے دل نشین ہو جائے، جان نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، عقل نشین ہو جائے، دوسرے کے دل و دماغ میں اتر جائے، اس لیے وہ ایک تخیل کو، ایک خیال کو، ایک ہی فکر کو بار بار مختلف لفظوں سے بیان کرتا ہے۔ پروردگار نے خود قرآن میں فرمایا کہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو ماہرین ہیں، مفسرین، علوم قرآن کے ماہرین، ان کا اجماع ہے اس نقطے پر کہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی مترادف کلمہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ پروردگار نے جب بھی بات کی ہے قرآن میں نئی بات کی ہے، یہاں تک کہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ مبارکہ الرحمن میں جو 28-29 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو مفسرین نے خود علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں، باقی مفسرین نے ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی الگ بیان کیا ہے، ہر ایک کا مفہوم الگ ہے، سیاق و سباق سے اس کے مفہوم کا تعین کیا جائے گا۔ تو پروردگار جو فرما رہا ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، عدم سے وجود دینے والا، وہ مصور ہے۔ کیا مطلب؟ پروردگار ایک بات بیان کر رہے ہیں؟ نہ، ہر چیز، ہر لفظ دوسری حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ خالق کا مفہوم الگ ہے، باری کا مفہوم الگ ہے، مصور کا مفہوم الگ ہے۔ یہ جو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ وہ مصور ہے، کیا مطلب؟ اس حقیقت کی طرف بشر کو، میں شرمندہ ہوں کہ وقت بہت محدود ہے، میں جلدی یہ چند جملے عرض کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مصور کہہ کر پروردگار بشر کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں انسان پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں انسانی صورت میں پیدا کیا۔ مصور کا مطلب یہ ہے میں نے تجھے انسانی صورت میں پیدا کیا۔ کیوں انسانی صورت میں پیدا کیا؟ اس لیے میں نے تجھے انسانی صورت میں پیدا کیا تاکہ تم اپنی سیرت کو اس انسانی صورت کے مطابق ڈھال لو۔ اس دنیا میں تمہارا
اس دنیا میں تمہارا صرف ایک کام ہے، اس ایک مقصد کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اس بازار میں بھیجا ہے کہ جو میں نے تمہیں انسانی صورت دے کے بھیجا ہے، اس زندگی میں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال جتنی مہلت دی ہے، اس میں تم اپنی سیرت کو میری دی ہوئی انسانی صورت کے مطابق ڈھالو. اور قیامت کا دن میں نے صرف ایک کام کے لیے رکھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تم نے دنیا میں اپنی سیرت کو میری دی ہوئی صورت کے مطابق ڈھالا ہے یا نہیں ڈھالا. اگر ڈھالا ہے تو پھر میں تمہیں محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دوں گا اسی مقام پر جسے جنت کہا جاتا ہے. لیکن اگر تم اپنی سیرت کو صورت کے مطابق نہ ڈھال سکے تو پھر قیامت کے دن میں ایک کام کروں گا اور میں تمہاری اس صورت کو تمہاری اختیار کردہ سیرت کے مطابق ڈھال دوں گا. جو تم نے دنیا میں اپنے ارادے اختیار سے جو سیرت اختیار کی ہے، اب میں تمہاری صورت کو تمہاری اسی اختیار کردہ سیرت کے مطابق ڈھال دوں گا. اس لیے پروردگار نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ قیامت کے دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا. تو جانوروں کو تو حساب نہیں ہے قیامت کے دن، یا جنوں سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، یا انسانوں سے حساب لیا جائے گا، نہ فرشتوں سے حساب لیا جائے گا نہ جانوروں سے حساب لیا جائے گا. تو پروردگار قرآن میں کیوں فرما رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ قیامت کے دن چوپاؤں کو، درندوں کو، جانوروں کو اٹھایا جائے گا. تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ یہی انسان اور انسانوں کی اکثریت قیامت کے دن جانوروں کی شکل میں اٹھے گی. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اکثر لوگ 9 جانوروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. جس طرح سے سود خار ہے، شراب خار ہے، قیامت کے دن حرام خور کو سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تارک الصلاۃ کو قیامت کے دن امام سجاد فرما رہے ہیں کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. والدین کے نافرمان بردار کو قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. متکبر، مغرور، دوسروں کو کمتر، ہیچ اور پست خیال کرنے والا فرد قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. پاؤں تلے روندا جائے گا، اٹھے گا پھر کچلا جائے گا. سو اس لیے مولا متقیان فرماتے ہیں اے ہمارے شیعو کوشش کرنا اتنا عمل لے کے آ جاؤ قیامت تک جب ہمارا سامنا کرو تو اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ تم انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. قیامت کے دن قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا یہ مشکل مرحلہ ہے. یہ اسی لیے مولا متقیان فرما رہے ہیں. اور پھر اگر شفاعت کرنی ہے کس کس مرحلے پر، یعنی خود انسان حیران ہوتا ہے کہ کیوں موت سے پہلے مولا متقیان کے چہرے کی زیارت کا شرف کیوں مومن کو عطا کیا جائے گا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے. اور پھر پروردگار نے مومن کی قبض روح کو مولا متقیان کی اجازت کے ساتھ کیوں مشروط قرار دیا. انسان حیران ہوتا ہے. جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف تحیت و صلاح کی عظمت اور شرف اور مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، دوسری جانب ایک مومن کی عزت کو بیان کیا جا رہا ہے. مومن کے شرف کو اسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے رسالہ معراجیہ میں بیان کیا ہے. باقی میں نے حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو دیکھا ہے کہ ختمی مرتبہ جب معراج پر تشریف لے کر گئے اور پھر مراحل طے کرتے کرتے بیت المعمور پہ پہنچے، عالم جبروت میں عالم ملکوت اعلیٰ آسمان چہاروں پر جب ختمی مرتبہ پہنچے تو وہاں پر انبیاء نے خواہش کی کہ ہم پیغمبر اکرام اسلام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اکرام اسلام نے انبیاء کی خواہش کو قبول کیا. جناب عیسیٰ روح اللہ نے آذان کہی، اقامت کہی، صفیں درست ہوئی، پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی. اور جب اس کے بعد انبیاء ہر نبی نے ختمی مرتبہ کے ساتھ مصافحہ کیا. بحار الانوار کی 39 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے اوپر نیچے 11 احادیث جمع کیے، تحریر کیے، اور سب میں یہ اس مطلب کو بیان کیا کہ ایک ایک نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ختمی مرتبہ کو جب مصافحہ کر رہا تھا، ہر نبی مصافحہ کے وقت پیغمبر اسلام سے صرف ایک بات کر رہا تھا، یا رسول اللہ جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے آپ کی ملاقات ہو تو ہمارا سلام عرض کیجئے گا. اور اس کے بعد پھر ملائکہ نے خود ختمی مرتبہ سے پروردگار سے خواہش کی کہ ہم جمال مصطفیٰ کو قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اور جب ان کو اذن پروردگار ملا، تمام ملائکہ نے، قدسیوں نے، تمام فرشتوں نے صفیں درست کی اور ختمی مرتبہ ملائکہ کے درمیان سے گزر کر جب آگے بڑھ رہے تھے تو ملا باقر مجلسی نے یہ احادیث جمع کی ہیں بحر الانوار کی 39 نمبر جلد میں. اور رسالہ معراجیہ میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بیان کیا کہ پیغمبر اکرام اسلام جہاں جہاں سے گزر رہے تھے فرشتوں کے درمیان سب کے سر جھکے ہوئے چاروں طرف سے برابر سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ بات جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا شخص شریف ہے یا کمینہ ہے، تو اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو پھر اس شخص کے سامنے اسم محمد، نام مصطفیٰ اپنی زبان سے جاری کرو. اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیماً جھک جائے تو سمجھ لو کہ شریف ہے، اور سر نہ جھکے تو سمجھ لو کہ کمینہ ہے. نام مصطفیٰ، اسم مصطفیٰ معیار شرافت انسانی ہے.
تو یہ ملا باقر مجلسی نے اور علامہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے تحریر کیا کہ جہاں جہاں سے ختمی مرتبت گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر خم میں جھکے ہوئے سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے بیچ میں سے جب گزرتے ہوئے ختمی مرتبت آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک فرشتہ جیسی ختمی مرتبت پہنچے تو ایک مرتبہ جیسی آگے بڑھنے لگے تو اس فرشتے نے دست ادب جوڑ دیے. یہ کون ہے؟ وہ فرشتہ جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی ہے اور جس گلی سے یہ فرشتہ گزر جاتا ہے کافی دن وہاں سے گریے کی رونے کی آواز بلند رہتی ہے. جناب اسرائیل جیسی ختمی مرتبت آگے بڑھنے لگے جناب اسرائیل نے دست ادب جوڑ دی، عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے گا. ہم تک بات پہنچانے کے لیے ختمی مرتبت نے استفسار کیا اسرائیل سے تعرف علی ابن ابی طالب، اسرائیل جانتے ہو علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میں کیسے علی کو نہ پہچانوں؟ لقد امرنی اللہ، در حالی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. کیوں پروردگار نے ایک مومن کی قبض روح کو علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت وسنا کی اجازت سے مشروط قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ پروردگار خود مولا متقیان کی عزت و شرف اور مقام بجائے خود یہ مومن کا مقام ہے کہ مبادہ اور مومن کے ساتھ علی کی محب کے ساتھ خدا کی محبت کی یہ انداز ہے کہ مبادہ حالت گناہ میں اس کی موت نہ ہو جائے یا گناہ کر چکے اور ابھی تک توبہ نہیں کیے اور اس توبہ کیے بغیر کہیں دنیا سے نہ اٹھ جائے. اس لیے یہ زندگی کے مراحل ہیں اور پھر اس کے بعد کے مراحل اور پھر معاشر میں ہر مرحلے پر محمد و آل محمد کی جو شفاعت ہے اور شفاعت کا مفہوم یہ عالی ترین مفہوم ہے. میری خواہش تھی کہ میں چند جملے اس سے متعلق بھی عرض کرتا لیکن وہ بات ادھوری رہ جائے گی. تو مولا متقیان نے فرمایا یا ہار حمدان میں یمت جرانی، اے حارث حمدان جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا وہ میری زیارت کرے گا. اور اے حارث حمدان موتو قبل ان تموتو، اے حارث حمدان مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یہ مولا متقیان کیا فرما رہے ہیں کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے؟ یعنی یہ کون سی موت ہے؟ نعوذ باللہ کیا مولا متقیان یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے آنے سے پہلے خود ہی خودکشی کر لو؟ نہ، مولا متقیان یہ فرما رہے ہیں کہ موت تدریجی ہے. اگر اس بات کو میں ایک مثال، اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں بس ایک جملہ عرض کر دوں. یہ اگر آپ نے قرآنی واقعہ پڑھا ہوگا کہ جناب ذوالقرنین سکندر جب وہ ظلمتوں کو عبور کرنے کے بعد اور پھر اس مرحلے پہ پہنچے اور یہ تمام ظلمات کو عبور کرنے کے بعد پھر جناب اسرافیل سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ملا باقر مجلسی نے، وہ طویل ترین واقعہ ہے بہت تفصیل کے ساتھ. اور پھر جناب اسرافیل نے پوچھا کہ آپ ایسی جگہ آپ پہنچے کہ جہاں آج سے پہلے نہ کوئی جن آیا تھا نہ کوئی انسان آیا تھا، کیا پروردگار کی وسیع اور رزق کائنات آپ کے لیے کم پڑ گئی تھی؟ بالآخر وہ ساری گفتگو پھر 3 سوال پوچھے اور ان کے نفی میں جواب دیا. ذوالقرنین سکندر نے پھر 3 سوال پوچھے، ان کے اس بات میں جواب دیا. وہ ساری وہ بات گفتگو بہت اہم ہے موت اور حیات کی حقیقت کو سمجھنے کے حوالے سے. اور جب پلٹ رہے تھے جناب ذوالقرنین سکندر تو جناب اسرافیل نے انہیں ایک پتھر دیا تھا جو معصومین کی روایات میں تفصیل سے ان واقعات کو بیان کیا گیا. اور جب وہ چونکہ گھبرائے ہوئے تھے اس وقت جناب ذوالقرنین سکندر، اور پلٹ کر جب جناب خضر سے ان کی ملاقات ہوئی تو پوچھا بتائیے کہ مجھے اسرافیل نے یہ پتھر کیوں دیا تھا؟ کہا تمہیں دیا تھا تو تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میں گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں پوچھ سکا، آپ مجھے بتائیے. تو کہا کہ پھر اگر سمجھنا چاہتے ہو جواب جاننا چاہتے ہو تو ایک ترازو کا اہتمام کرو. اور ذوالقرنین سکندر کے سپاہیوں نے جب ترازو کا اہتمام کیا تو کہا کہ اس پتھر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. اور جب اس پتھر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا تو کہا کہ اب دوسرے پلڑے میں برابر کا پتھر رکھو. پتھر رکھا گیا لیکن یہ پتھر زیادہ وزنی ہے. کہا مزید پتھر رکھو. پتھر بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ دوسرے پلڑے میں بالکل جگہ نہیں بچی ہے. اس کے باوجود اتنے سارے پتھر ہلکے ہیں، یہ ایک پتھر وزنی ہے. اور کہا پوچھا کہ اب کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کہا مجھے میری حیرت بڑھ رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے. یہاں تک کہ جناب خضر نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی بھری اور بھرنے کے بعد اس مٹی کو اس ایک چھوٹے پتھر پر جو اسرافیل نے ذوالقرنین سکندر کو دے کے بھیجا تھا اس کے اوپر وہ مٹی ڈالنا شروع کی. اور جب وہ پورا پتھر ڈھک گیا
اور چھپ گیا تو یہ پلڑا اٹھ گیا اور اب اس کا وزن ہلکا ہو گیا. کہا اب سمجھ میں آیا. کہا میری حیرت اور بڑھ گئی ہے. کہا کہ اسرافیل تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی خواہشوں کا لامتناہی سفر شروع ہوتا ہے اور مسلسل اس کی خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جس طرح سے مجھے مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کی ایک مثال بھی یاد آتی ہے کہ انسان ہے, اس کو پہلے لے کے جائیں بھائی, ایک اس کا باپ لے کے جاتا ہے کسی بڑے کے پاس کہ اگر میرے بیٹے کو آپ کلرک بھرتی کروا دیں, وہ کلرک بھرتی کروا دیا. وہ بعد میں پوچھتے ہیں اب آپ راضی ہیں ہم سے, ہم آپ کا کام کر دیے. کہاں راضی ہیں, آپ نے احسان کیا, لیکن اگر ہو سکے تو یہ مثلا انسپیکٹر لگ جائے, لگوا دیا. آپ خوش ہیں, راضی ہیں؟ کہاں راضی ہیں, خوش ہیں, لیکن اگر ممکن ہو سکے تو اس کو مثلا آپ وہ لگا دیجئے, ایس پی لگا دیجئے, ایس پی لگا دیے. آپ خوش ہیں؟ کہا اگر ہاں بہت خوش ہیں, راضی ہیں. اگر آئی جی لگ جاتا تو کتنی اچھی بات ہو جاتی, آئی جی لگوا دیا. آپ خوش ہیں؟ ہاں خوش ہیں, لیکن اگر تھوڑی ترقی ہو جاتی تو زیادہ خوشی ہو جاتی. کہا چلو اس کو چیف منسٹر لگا دیتے ہیں, چیف منسٹر لگوا دیے. اب خوش ہیں, راضی ہیں؟ کہا اگر پرائم منسٹر بن جاتا تو کتنی اچھی بات تھی, چلیں پرائم منسٹر بنا دیا. اب راضی ہیں؟ کہاں راضی تو ہیں اگر یہ فیلڈ مارشل بن جائے. میں ترتیب غلط تو نہیں کر رہا کہیں پر؟ اگر اس کو فیلڈ مارشل بنا دے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی. اچھا بنا دی. اب راضی ہیں؟ کہا اے کاش کہ اگر پوری دنیا کی حکومت اس کے ہاتھوں میں آ جائے, چلے پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے. اب راضی ہیں؟ کہا اے کاش کہ جنت کا کنٹرول بھی اسے دے دیا جائے, بالفرض دے دیا جائے. اب راضی ہیں کہ نہیں, جہنم بھی اس کو مل جانی چاہیے. کہا کیوں, خواہشوں کا سفر کیوں ختم نہیں ہوتا؟ تو مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک مثال دی. کہا اس لیے کہ خواہشیں جہاں پر پروان چڑھتی ہیں, جہاں پر پنپتی ہیں, جہاں پر وجود میں آتی ہیں, یہ اس کا محور مرکز ہے دماغ. اور دماغ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دماغ ایک الٹا پیالہ ہے, اور اگر الٹے پیالے میں آپ سمندر بھی اونڈھیل دیں تو یہ خالی رہتا ہے. تو یہ ذوالقرنین سکندر کو جناب اسرافیل نے سمجھانے کی کوشش کی. جناب خضر نے کہا کہ تمہیں جناب اسرافیل نے یہ سمجھایا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی خواہشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ مل جائے, یہ مل جائے, موٹر سائیکل ہے, کاش گاڑی ہوتی, گاڑی مل جائے, بڑی گاڑی ہو جائے, بڑی گاڑی مل گئی, 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں ہو جائیں, بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے, یہ ہوتا جائے سارا کچھ, یہاں تک کہ سفر بڑھتے بڑھتے اور بالآخر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جیسے یہ انسان مٹی میں جاتا ہے, قبر میں سے اتارا جاتا ہے, لحد میں اتارا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ مٹی ڈال دی جاتی ہے مٹھیوں سے, تو اب خواہشوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے. تو امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان, اسرائیل کے ہاتھوں اس اجباری موت سے پہلے پہلے اختیاری موت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اس سے پہلے اسرائیل آ کر تمہیں دنیا سے الگ کرے, تم پہلے ہی اپنا دل دنیا سے الگ کر لو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ علی فرماتے ہیں, پہلے فرمایا یا ہارے ہمدان موتو قبل ان تموتو, اے ہارے سے ہمدان مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اور ساتھ ہی فرمایا یا ہارے ہمدان میں یمت جرانی, اے ہارے سے ہمدان جو بھی مرے گا, جب بھی مرے گا, جہاں بھی مرے گا, میری زیارت ضرور کرے گا. یعنی اگر کوئی اسرائیل کے ہاتھ سے مرے گا تب بھی مجھے دیکھے گا, اور اگر کوئی اسرائیل کے آنے سے پہلے اختیاری موت کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا تب بھی مجھے دیکھے گا. تو اختیاری موت انسان اپنی زندگی میں خود حاصل کرتا ہے. تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو زندگی میں علی کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں. وقت تمام ہوا تو بس میں آخری ایک جملہ اور عرض کر دوں. اور دوسری بات جو آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کی تفسیر میں بیان کی ہے وہ یہ کہ اس لیے کہ کیوں مولا متقیان فرما رہے کہ موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یعنی ارادی اختیاری موت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اس اجباری موت سے پہلے پہلے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میراث, بس آخری جملہ عرض کروں, میراث کی 2 قسمیں ہیں, ایک مادی وراثت ہے, ایک روحانی وراثت ہے. مادی وراثت یہی بینک بیلنس ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, اور یہ مال مویشی, یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں, یہ درہم و دینار, سونے چاندی کے انبار, یہ سکے, یہ ڈالر, یہ سب کچھ یہ مادی وراثت ہے. ایک روحانی وراثت ہے جو دعا امام زمانہ میں جو 27 طبقات تقسیم کی امام زمانہ نے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ. یہ علم, معرفت, بصیرت, آگاہی, شعور, تقوی, حیا, عفت, عدالت, شجاعت, یہ تمام تر صفات, یہ کمالات, یہ وہ روحانی وراثت ہے. اور ان 2 وراثتوں میں فرق بیان کر رہے ہیں امیر المومنین. کیوں فرما رہے ہیں موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یہ جو 2 وراثتیں, ایک مادی وراثت, ایک روحانی وراثت, ان 2 وراثتوں میں فرق یہ ہے کہ مادی وراثت کا حامل بننے کے لیے مورث کی موت شرط ہے. مورث مرے گا تب وراثت اس تک پہنچے گی. باپ کی زندگی میں وراثت اولاد تک نہیں آئے گی, شوہر کی زندگی میں وراثت بیوی تک نہیں پہنچے گی. مادی وراثت کے لیے مورث کی موت شرط ہے, اور بڑا وزنی جملہ کہا آیت اللہ جوادی عاملی نے. لیکن روحانی وراثت کے لیے مورث کی موت شرط نہیں ہے, خود وارث کی موت شرط ہے. اگر یہ مرے گا تو یہ روحانی وراثت کا حامل بنے گا.
یہ امیر المومنین فرما رہے کہ اپنی زندگی میں اختیاری موت کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ. یہ موت کا وہ حسین تصور ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. یہ ہارٹنگٹن جیسا مایاناز فلسفی جو 850 صفحات کی کتاب لکھ کر بھی موت کی حقیقت بیان نہ کر سکا, تو جناب قاسم نے ایک جملے میں موت کی حقیقت کو بیان کیا. جب حسین ابن علی علیہ آلافۃ وسلام نے استفسار کیا اور جب گفتگو ہوئی اور پوچھا کہ کیا میرا نام بھی کل کے شہیدوں میں ہے, فرمایا بتائیں موت آپ کے نزدیک کیا ہے. ایک جملے میں موت اتنا وزنی جملہ ہے, وقت نہیں کہ میں اس جملے کی وسعتوں کی طرف. تو آیت اللہ تقی جعفری نے اپنی تاریخی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں 70 سے زیادہ صفحات پر جناب قاسم کے ایک جملے کی شرح بیان کی. اس دور کے عظیم الشان فلسفی کیا کہا ہے, احلا من الاصل. اور پھر موت کی حقیقت کو جس طرح سے جناب علی اکبر نے بیان کیا کہ جب اس سفر میں ایک لمحے کے لیے سید الشہداء کی آنکھ لگتی ہے اور جیسی آنکھ کھلتی ہے تو کلمہ استرجاع زبان پر جاری ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جناب علی اکبر استفسار کرتے ہیں, بابا جان آپ کلمہ استرجاع ادا کر رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہا ابھی جب میری ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی تو میں نے عالم خواب میں یہ آواز سنی, ہاتف غیبی ندا دے رہا تھا کہ قافلہ ہے جو مسلسل موت کی طرف بڑھے چلا جا رہا ہے. تو یہ سن کر جناب علی اکبر نے کیا فرمایا, کہا بابا جان اولسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا یقیناً حق پر ہیں. تو پھر کیا جملہ کہا بابا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر آ گرے. ایسی موت اور یہ موت کا حسین تصور جو ائمہ اہل بیت ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور جب بات جناب علی اکبر کی ہے تو میں بس چند جملے عرض کر دوں. میرے عزیزو, تمام شہدائے کربلا میں سے مشکل ترین وداع بعد سید الشہداء جس ہستی کا وداع سب سے مشکل ہے وہ شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر ہیں. یہاں تک کہ محمد ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر کہ جب جناب علی اکبر کے وداع کا مرحلہ آیا تو بار بار خیمے کا در کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کیا بات ہے, یہ کیوں کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے اٹھتا ہے. میں تھوڑا اور قریب چلا گیا اور پھر میں نے یہ منظر دیکھا, جیسے ہی جناب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں تو کوئی بی بی آگے بڑھ کر جناب علی اکبر کو روک لیتی ہے. اے شبیہ رسول اللہ, کچھ لمحوں کے لیے مزید توقف کیجئے. یہاں تک کہ کبھی کوئی بچہ آگے بڑھ کر آپ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جیسی وہ باہر آنے لگے تو آپ کے بیمار بھائی علی زین العابدین اس حالت میں آئے اور اپنے بھائی کے گلے مل لیے. کس طرح باقیوں سے ودا ہوئے, اور ان سب سے زیادہ مشکل ودا خود سید الشہداء جیسے روانہ کرنے لگے روز عاشور, امام حسین اپنے فرزند جناب علی اکبر کو وہ جملہ کہا تو کربلا کے کسی دوسرے شہید کے لیے نہیں فرمایا. ادھر علی اکبر کو روانہ کیا, فرمایا یا بنیا مہلن مہلا, بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا, اور بیٹا علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ جیسی جناب علی اکبر کی سواری چلی, سید مہدی بحر العلوم جیسے ذمہ دار عالم نے کہا کہ جب جناب علی اکبر کی سواری چلی, امام حسین اپنے بیٹے کی سواری کے پیچھے یوں چل رہے تھے جیسے 2 برس کا بچہ جو ابھی ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ابھی جناب علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے, ایک آواز سنی, پلٹ کر دیکھا, عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اوندے منہ کربلا کی زمین پر گرے, جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترے, پلٹ کر اٹھے, آگے آگے بڑھے اور اپنے بابا کو اٹھایا اور کہنے لگے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, پھر یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. کون ہے علی اکبر؟ کیوں امام حسین نے فرمایا کاش آپ کے جیسا بیٹا ہوتا؟ مؤرخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ علی اکبر کا تعارف کروا سکتا, اس لیے خود حسین ابن علی نے روز عاشور تعارف کروایا. اور کس حال میں تعارف کروایا, کوئی انسان اس قابل نظر نہ آیا کہ حسین اسے گواہ قرار دیں. اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا, دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کو گواہ قرار دیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار تو گواہ رہنا. اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں, اشبہ الناس برسول اللہ, جو ساری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے. پروردگار تو جانتا ہے ہمیں جب بھی اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. بہرحال میرے عزیزوں, میں آخری جملہ عرض کروں مجلس تمام ہو جائے. علی اکبر گئے, ایسی جنگ کی کہ علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی. 180 بڑے بڑے دشمنوں کو, سورماؤں کو جو بھی آتا ہے مقابلے میں مبارزہ
طلب کیا جاتا ہے، لمحوں میں حرف غلط کی طرح سے مٹا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سنان ابن انس آگے بڑھا، کہا علی اکبر آپ تو ایسی جنگ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی ہے، لیکن ایک مرتبہ خیام کی طرف مڑ کر دیکھیے، کسی نے آپ کے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے مڑ کر خیام کی طرف دیکھا، اس شقی نے ایک طولانی نیزہ آپ کے سینے میں پیوست کیا، سینے میں پیوست کیا، اور اس کے بعد ایسا ظلم کیا کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ ایک مرتبہ پشت سے ایک شقی نے لوہے کا وزنی گرز آپ کے سر اقدس پر مارا، جس کے بعد جناب علی اکبر خود کو زینے فرس پر سنبھال نہیں پائے، لیکن اتنے خوددار تھے جناب علی اکبر کہ خود کو گھوڑے سے نیچے گرنے نہیں دیا، بلکہ اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، اور پھر آپ کے سر کا خون اس گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا، اور اب گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بجائے خیام کی طرف واپس جانے کے وہ دشمن کے لشکر میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور جہاں جہاں سے علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی، سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل الہوف میں لکھا فقتلوہ اربن اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین میں گر رہے تھے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، یہاں تک کہ جب زین فرس کو سنبھال نہیں پائے تو ایک مرتبہ زمین پر آئے اور یہ جملہ کا بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے۔ وہ حسین کی جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے ہیں، کبھی بائیں گر جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو کہ تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک آ سکوں، باقی مراحل کو بس چھوڑ دیا۔ آخری جملہ عرض کروں، یہ تو باپ کی کیفیت ہے، ماں کا حال کیا ہوگا؟ بڑی مشکلوں سے علی اکبر کی لاش واپس خیام تک آئی، اور جیسی لاش پہنچی ہے ایسا کوہرام برپا ہوا کہ دشمن مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ ثانی زہرا نے سر اٹھایا، داہنے بائنے دیکھا کہ ام لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں، کہنے لگی فضا شاید ابھی تک کسی نے ام لیلا کو نہیں بتایا کہ ان کے بیٹے علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، جاؤ فضا ام لیلا کو خبر کرو علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ اور جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلا کا قیام تھا تو کیا دیکھا، بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک جانب گر جاتی ہے کبھی دوسری جانب گر جاتی ہے۔ فضا پوچھتی ہے بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہے؟ کہا اچھا ہوا فضا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش آئی ہے۔ فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس مجلس اور ذکر کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس میں معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا قرب اور ہم نشینی عطا فرما۔ پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے تمام مرحومین اور جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، سب کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔